درود ابراہیمی پڑھیں سب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں رمضان مبارک کی مبارک گھڑیوں میں دوبارہ اکٹھا فرمایا، اپنی توفیق دی، مہلت دی قرآن پاک کے آگے بیٹھنے، سیکھنے، سمجھنے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں ہماری اس ادنیٰ سی کوشش کو قبول فرمائے۔ 25 پارے کا دوسرا نصف، پہلا نصف کل ہو گیا تھا۔ دوسرے نصف میں سورۃ دخان سے شروع ہوتی ہے اور سورۃ دخان، الدخان کہتے ہیں عربی کو، دھوئیں سے اس کا معنی لیا جاتا ہے، یعنی دھواں۔ مکہ میں کچھ عرصہ قحط پڑا، یعنی غلہ ختم ہو گیا، قحط پڑا، تو ان کو دھواں دھواں سا نظر آنے لگا، جس سے یہاں پہ آگے ذکر بھی آئے گا جس کا، یعنی بھوک کی وجہ سے جیسے آنکھوں کے آگے دھواں آتا ہے، وہ مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ اس دن کا انتظار کرو جب آسمان پہ حقیقت میں دھواں نظر آئے گا۔ ابھی بھوک کی وجہ سے جو محسوس ہو رہا ہے کہ آس پاس دھواں دکھائی دیتا ہے، اس سے گھبرا گئے ہو۔ اور ان کی مشرکین کی عادت ہوا کرتی تھی، جب بھی کوئی آفت مصیبت آتی تو پیغمبروں کے پاس دعا کرانے کے لیے جاتے تھے۔ پھر جب وہ عذاب ٹل جاتا، مصیبت ٹل جاتی، تو پھر اپنے پہلے والی عادات اور ان کاموں میں مصروف ہو جاتے تھے۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ جب آزمائش آ جائے، اللہ کو پکارتے ہو تو آزمائش کے ختم ہونے کے بعد بھی اللہ ہی کے ساتھ تعلق بنائے رکھا کرو۔ تو اس سورہ کی پہلی آیات میں تو قرآن پاک کی عظمت بھی بیان فرمائی گئی اور اس رات کا بھی ذکر کیا گیا جس رات میں قرآن پاک اتارا گیا، یعنی لیلۃ القدر۔ یہاں پہ اس کو لیلۃ مبارکہ سے بیان فرمایا گیا ہے۔ تو آسمان دنیا پہ قرآن پاک کا نازل ہونا اور پھر دنیا میں فرشتے کے ذریعے تھوڑا تھوڑا ضرورت کے تحت، واقعات کے تحت قرآن پاک نازل ہونے میں 23 سال کا عرصہ لگا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا فی لیلۃ مبارکہ، مبارک رات میں۔ اس رات کی آگے پھر تفصیل آئے گی سورۃ القدر میں جو ہم پڑھیں گے۔ اور اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ ہے، سارے انبیاء کرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر زیادہ ہے، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو ایک بہت بڑے عذاب سے۔ بنی اسرائیل وہ قوم تھی جس پہ اللہ تعالیٰ نے انعامات بھی بہت دیے، اس میں پیغمبر بھی بہت زیادہ آئے اور ان کی سرکشی بھی بہت زیادہ ہوئی تھی۔ تو نجات دینے سے مراد یعنی فرعون سے نجات دی اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو لیے، اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا۔ اس کا بھی یہاں پہ ذکر ہے کہ کیسے فرعون کو ہم نے آنکھوں کے سامنے غرق کیا۔ اور پھر اسی سورہ کے آخر میں ذکر کیا ہے پہلے جنت کا، جنت کے باغات کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی عطا فرمائی کہ آپ تسلی رکھیں، کافر آپ کو جتنا بھی ستائیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور جو آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے طریقوں پہ چلنے والے ہیں، ان کے لیے بہت بڑے اللہ تعالیٰ نے انعامات رکھے ہیں۔ تو کافر کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کا مقام جہنم ہے، اور پھر جہنم میں اللہ نے فرمایا ان شجرۃ الزقوم، جہنم میں ایک درخت ہے کانٹے دار، طعام الاسیم، گنہگاروں کا کھانا ہوگا، وہ کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ کالمہلی یغلی فی البطون، ایسا ہوگا جیسے کہ پگھلا ہوا تانبا، اور ان کے پیٹوں میں وہ کھولے گا۔
جس طرح کہ ہمارے ہاں چائے کا پانی کھولتا ہے، دودھ ابلتا ہے، ویسے ہی وہ ایسا کھانا ہوگا کھاتے ہی ان کی انتڑیاں ساری باہر آ جائیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کغلی الحمیم، جس طرح پانی کھولتا ہے ان کو حکم دیا جائے گا خذوہ فاعتلوہ، کہ اس کو پکڑو اور لے جاؤ اس کو جہنم میں۔ تو دنیا میں جتنا ستار ہیں، جتنا تنگ کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کو، ان کا مقام یہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنمی کا نقشہ، ثم پھر صب فوق رأسہ، ان کے سروں پر وہی گرم کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا، من عذاب المہین، یہ عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور کہا جائے گا ذوق، اب چکھو، انک انت العزیز الکریم، یہ ہے تمہارے رب کی طرف سے، جس کے ساتھ سرکشی کی، جس کے پیغمبروں کو انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ تسلی رکھیں، اگر آپ کے ساتھ سرکشی کر رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں، تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آج بھی ہم کافروں کے طریقوں کو اپنا کے فخر محسوس کریں اور دیکھیں قرآن پاک میں اللہ نے ان کا کیا مقام بتایا، کیا حیثیت ہے کافروں کی اللہ تعالیٰ کی نظر میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتے تو یہ نہ سمجھو کہ جس کے پاس دولت ہو اور بہت زیادہ ہو ان کے ساتھ اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو انبیاء کرام کے گھروں میں اس چیز کی کمی نہ ہوتی، ان کے گھروں میں اللہ تعالیٰ سونے کی سیڑھیاں لگا دیتے۔ سب سے زیادہ راضی تو اللہ پیغمبروں سے تھے۔ پھر پیغمبروں کے گھر میں ایسا کیوں تھا کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تیسرا چاند نظر آتا تھا، تین چاند دیکھتی تھی، اور گھر میں سوائے کھجور اور پانی کے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے گھر میں نہیں پہنچا سکتے تھے دولت؟ لیکن یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نظر میں ایمان کی اور ایمان والوں کی اہمیت ہے، اور دنیا کی اور دولت کی اگر اہمیت ہوتی تو کافروں کا گھر نہ بھر دیتے۔ کافروں کے لیے صرف یہی جہان ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ان کا، اس لیے ان کی زندگی بھی شتر بے مہار کی طرح ہوتی ہے، ایسا جانور جس کی کوئی رسی نہ ہو، دوڑتا رہے، نہ اس کو اپنے راستے کا پتہ، نہ اس کو کوئی ٹارگیٹ ہو۔ تو جو مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نظام الاوقات دیا ہے، ایک سلیبس دیا ہے زندگی کا، اسی کے مطابق زندگی گزارو، اور مسلمان کی جو ڈور ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ بغیر کسی نظام کے تحت زندگی نہیں گزارتا۔ جو اللہ نے کہا وہی کرنا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس سے روکنا ہے خود کو۔ تو اس کرنے میں اور روکنے میں جن مشکلات کا سامنا آئے گا، جن آزمائشوں کا سامنا آئے گا، پھر اس کے لیے اجر عظیم بھی بڑے بڑے تیار کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، بہت اجر تیار کر رکھے ہیں۔ اور پھر اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلیاں دی ہیں کہ گھبرانا نہیں ان آزمائشوں سے، ان کا مقابلہ انبیاء کرام کو بھی کرنا پڑا، ان کو بھی باتیں سننا پڑیں، باتیں بھی سنی، پتھر بھی کھائے، تانے بھی سنے، لیکن اپنے راستے پہ قائم رہے تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے انعامات سے بھی نوازا، تعریف بھی کی کہ میرے بندے صبر والے تھے، ایمان والے تھے، پسندیدہ تھے، منتخب تھے، کیا کیا القابات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں پیغمبروں کو، اور ان کا واسطہ پڑا ہے تکلیفوں سے۔ اس لیے جو بھی پیغمبر کے راستے پہ ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ ہوگا، آزمائشوں کا آنا، امتحانوں کا آنا، اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہی آتا ہے۔ تو کافروں کی آزادانہ زندگی سے مسلمان کبھی متاثر نہیں ہوتے، نہ ہی ان کو دیکھ کے دل میں یہ شوق ہوتا ہے کہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے، ہمارے پاس بھی ان جیسا ہوتا۔ دیکھو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، لیکن کیسے ان کو سب کچھ ملا ہوا ہے۔ اللہ نے آخرت میں ان کا کوئی حصہ رکھا ہی نہیں، اور کتنے کتنے عذاب ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں، کتنے کتنے عذابوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہوا ہے جہنم میں۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے والوں کو بھی خوشخبری دے رہے ہیں کہ جو متقین ہیں، متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا، پرہیزگار، ہر اس گناہ سے بچنے والا جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اور ہر وہ چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے والا جس میں اللہ کی خوشی ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر اپنے نفس کو ختم کرنے والا، اللہ ہی کی رضا کو حاصل کرنے والا۔ اور متقی کی ایک اور تعریف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہوتا ہے جیسے ایک راستہ ہو جس کے دونوں طرف کانٹے لگے ہیں،
اور وہ وہاں سے اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے بچا کے اس راستے سے چلے کہ دونوں طرف کانٹے ہیں، کہیں میرے لباس الجھ نہ جائے۔ تو جو بچ کے چلے گا وہ متقی ہے، زندگی میں ہر چھوٹے گناہ سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا۔ متقی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی سورہ کے آخر میں، ان المتقین، بے شک پرہیزگار، فی مقام امین، بہت اعلیٰ مقام میں ہوں گے۔ تو نیکی کرنا بھی ایک اچھا عمل ہے، لیکن تقوی اختیار کرنا وہ تو بہت اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تقوی وہ ہوتا ہے کہ ہر چھوٹے چھوٹے گناہ سے بچنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ چلے سارے کر رہے ہیں، ہم بھی کر لیں، یہ کام تو سارے کر لیں ہیں، ہم بھی کرنا تو کیا ہو جائے گا۔ تو ہم نے اپنا حساب دینا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سب کی قبریں الگ الگ بنائی ہیں۔ ماں باپ بھی الگ الگ قبروں میں سوئے ہوتے ہیں، اولاد الگ ہوتی ہے، کوئی کسی کے ساتھ حساب دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ تو یہ جملہ ہم اپنی زندگی سے نکال لیں، اپنے نفس کے لیے تقوی اختیار کریں کہ ہمیں کس نے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان المتقین، بے شک پرہیزگار بہت اعلیٰ مقام میں ہوں گے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جنت اور جنت کے 7 چشموں میں، جنات و عیون، چشموں میں ہوں گے، اور ان کو پہنایا جائے گا لباس سندس کا اور استبرق کا۔ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، یعنی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنا۔ جب گھر والے مل کے بیٹھتے ہیں، ایک بندہ غیر حاضر ہو تو اس کی طرف دھیان لگا رہتا ہے کہ وہ کہاں ہے، وہ آ جائے۔ اس کا مطلب ہے سب کا حاضر ہونا ایک دوسرے کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ تو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ اکٹھے ایک دوسرے کے سامنے بٹھائیں گے۔ اور لباس کا بھی ذکر یہاں پہ فرما دیا۔ لباس وہ ہوگا جو عرب کا مہنگا ترین کپڑا تھا، سندس، استبرق، اور جنت کی ریشم کا نام ہے سندس، وہ پہنایا جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وزوجناہم، ان کی بیویاں ہوں گی موٹی خوبصورت آنکھوں والی، اور ان کو پیش کیے جائیں گے پھل۔ آگے اعلان ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ لا یذوقون، آج آپ کو چکھنا نہیں پڑے گا، فیہا الموت، اس جنت میں کسی قسم کی کوئی موت۔ جو مرنے کا ڈر دنیا میں لگا رہتا تھا کہ کس ٹائم تو موت آ پکڑے گی، نہ جانے ہم کس حالت میں ہوں گے، وہ ڈر آج ختم ہے۔ الا الموتۃ الاولی، ہاں وہی ایک موت تھی جو گزر گئی پہلے، بس موت وہی تھی، اب کچھ بھی نہیں ہے موت کا ڈر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ فضل ہوگا آپ کے رب کی طرف سے، خصوصی طور پہ انعام ہوگا۔ پھر قیامت کا نقشہ فرمانے کے بعد آخری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی انتظار کریں، اور ان سے بھی کہیں مرتقبون، کہ یہ بھی انتظار کریں۔ انتظار سے مراد یہ ہے کہ اس کھوج میں نہ لگ جاؤ کہ قیامت کب آئے گی کب آئے گی، بار بار سوال کر کے پیغمبر کو تنگ نہ کرو۔ وہ بار بار کہتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب آئے گی کب آئے گی۔ تو اس سوال کے پیچھے نہ پڑو، بلکہ تیاری میں لگ جاؤ، قیامت کی تیاری میں لگ جاؤ۔ تیاری کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ان کو پورا کریں۔ جب ان کو پورا کریں گے تو وہی تیاری ہوگی۔ اگلی سورہ ہے سورہ جاثیہ۔ جاثیہ کا مطلب ہوتا ہے گھٹنوں کے بل۔ تو آگے اس کا ذکر آئے گا، اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس نام سے پکارا ہے۔ یہ بھی سورہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے۔ شروع میں قرآن پاک کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، یہ ایسا نہ کہو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے خود سے بنایا۔ تنزیل الکتاب، یہ کتاب اتاری گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی اپنی نشانیاں بیان فرمائیں کہ اپنے آس پاس جانوروں کو دیکھیں جو اللہ نے آپ کے کھانے کے لیے حلال فرمائے ہیں، یہ نعمتیں ہیں۔ ایک زنجیر اللہ نے بنائی ہے چلنے کی، جو چارہ اگتا ہے زمین سے، اس پہ محنت انسان کی ہوتی ہے، اگاتا اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ جو اگ جاتا ہے تو وہ جانوروں کی خوراک بنتی ہے۔ جانور جب اس کو کھا لیتے ہیں تو وہی جانور ہمارے خوراک بنتے ہیں، اور ان کا ہم دودھ استعمال کرتے ہیں، ان کا گوشت استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سائیکل چلایا ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو نظام کی طرف اللہ تعالیٰ دھیان دلوا رہے ہیں، اور رات اور دن کا بدلنا بھی، واختلاف اللیل والنہار، کہ کیسے اللہ تعالیٰ رات اور دن کو بناتے ہیں۔ موسم کے ساتھ ساتھ رات گھٹتی جاتی ہے، دن بڑھتا جاتا ہے۔
ایسے ہی جب موسم تبدیل ہوتا ہے، سردی آنا شروع ہوتی ہے دوبارہ، تو دن گھٹتا جاتا ہے، اس کا کچھ حصہ رات میں جاتا ہے، رات لمبی ہوتی جاتی ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس موسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو ایک ایسا نظام اللہ نے چلایا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی آنے کو رزق سے تشبیہ دی ہے کہ جو آسمان سے پانی آتا ہے اس میں انسان کا رزق ہوتا ہے، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، ہوائیں بادلوں کو اٹھا کے پھرتی ہیں۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ہوا بادل کو اٹھاتی ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کا نظام ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس میں نشانیاں ڈھونڈو، کہ اس کو پوری کائنات کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کشتی کو چلتا دیکھیں، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا، اللہ الذی سخر، اللہ وہی ہیں جس نے ہمارے لیے تابعدار بنایا کشتی کو، کہ جب وہ چلتی ہے پانی میں تو یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ یعنی کہ چھوٹا سا پتھر ڈالے پانی میں تو وہ ڈوب جائے گا، کشتی کتنی وزنی ہوتی ہے، اس پہ انجن لگا ہوا، پھر انسان بیٹھے ہوئے، وہ نہیں ڈوبتی، اللہ کے حکم سے وہ تیرتی ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی، اس کی بناوٹ ہی کچھ ایسی۔ پھر یہ ساری نعمتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ لعلکم تشکرون، اس لیے بیان کیے گئے تاکہ تم شکر ادا کرو، اپنی نعمتوں کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کام میں لگا دے پوری دنیا کے کارخانے کو انسان کے لیے۔ سورج ہمارے کام میں لگا ہوا ہے، چاند ہمارے لیے لگا ہوا ہے، بارش آ رہی ہے تو رزق آ رہی ہے انسان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ میرے شکر گزار بندہ بنے، ان نعمتوں کو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام چلایا ہے ہمارے لیے۔ جیسے ہم رات کو کھانا کھا کے سو جاتے ہیں تو ہمارا کھانا کن کن مراحل سے گزرتا ہے، صاف خون بنتا ہے، گندا خون الگ ہوتا ہے، خوراک طاقت دیتی ہے، جو نہیں دیتی وہ ایک سائڈ پہ ہوتی ہے، یہ سارا نظام اندر چل رہا ہوتا ہے، ہم سو رہے ہوتے ہیں، اور صاف خون دل کو پورا پہنچ رہا ہے، جسم کے ہر حصے میں پہنچ رہا ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ دینے کے بعد فرماتے ہیں کہ انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی نیک صالح عمل کرے گا، من عمل صالحا فلنفسی، اس کے اپنے لیے ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے، کیونکہ جتنے اعمال اکٹھے ہوں گے آگے کا سفر اس کے لیے اپنا خود آسان ہوگا، اور جو نہیں کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ فعلیہا، وہ اس کے اپنے لیے ہے، اپنا نقصان ہے، اپنا فائدہ ہے۔ اور ساتھ وجہ بتا دی کہ ثم الی ربکم، پھر آپ کو آنا ہے اپنے رب کی طرف، ترجعون، لوٹ کے۔ سب کے لیے یہ ہے کہ جو بھی دنیا میں آیا اس کی واپسی لازمی ہے، دنیا میں آیا تو واپس بھی لازمی جانا ہے، جیسے اکیلا آیا تھا ویسے اکیلا جانا ہے۔ تو اس قانون کو بھی اللہ تعالیٰ نے بارہا مرتبہ قرآن پاک میں بیان فرمایا ہماری یاد دہانی کے لیے۔ اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا، افرأیت، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو، من اتخذ، جس نے بنا دیا الہ ہوا، جس نے اپنے خواہشات کو اپنا الہ یعنی معبود بنا دیا۔ دنیا میں ہر خواہش کے پیچھے چلنا یہ مومن کی شان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ جو بھی دل چاہے بس وہی ہو جائے، 100% زندگی کو مکمل ویسے بنانا جیسے من چاہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے خواہشات کے پیچھے چلنا چھوڑ دو، اللہ کی ماننا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ وہ بھی دیں گے جو ہمارے دل میں ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جیسے کہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے اور بہت مشہور حدیث شریف ہے کہ ایک رب چاہیے ہے، ایک من چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب چاہی کو اپنا لو، من چاہی بھی ملے گی، اور اگر من چاہی کے پیچھے لگ جائے تو نہ من چاہی ملے گی نہ رب چاہی ملے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اپنے خواہشات کی پیروی کرنا چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلنا شروع کر دیں جو اللہ چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا بھی قدموں میں رکھیں گے اور آخرت تو ہوگی انشاءاللہ۔ تو ایسے شخص کے بارے میں خصوصی طور پہ کافروں کے، اور آگے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وختم علی سمعہ وقلبہ، ہم نے مہر لگا دی، تالے لگا دے ان کے کانوں پہ، ان کے دل پہ، ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ یعنی کانوں پہ تالے لگانے سے مراد یہ کہ ان کو نیک بات اچھی نہیں لگتی سننا،
دوسرا دل کو تالا لگ جانا، دل نیکی کی طرف مائل نہ ہونا، آنکھوں پہ پردہ، نیک کام اچھے نہ لگنا۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ایسے تالوں سے اور ایسی بدبختی سے کہ نہ ہمارے قدم نیکی کی طرف اٹھ سکیں، نہ ہمارے کانوں کو اللہ رسول کی بات اچھی لگے۔ تو یہ بہت بڑا عذاب ہے اور محرومی ہے دنیا کی۔ تو کافروں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے دل ایسے سخت ہو چکے ہیں، کان پتھر کے ہو گئے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کی حقیقت بھی بیان فرمائی کہ کافر کہتے ہیں کہ ہم نے جب مرنا ہے تو بس مر ہی جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، اس کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور زندہ کرے گا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ، پہلے اللہ نے زندگی دی، پھر اللہ تمہیں مارے گا، ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ، پھر وہ تمہیں جمع کرے گا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ اور اکثر قیامت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ریب فیہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک مہر ہے کہ کبھی شک میں نہ پڑنا کہ قیامت آئے گی یا نہ آئے گی۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، آنی ہے، موت بھی آنی ہے اور قیامت بھی آنی ہے۔ اور ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے قیامت کے دن ایک امت کو، ایک فرقے کو جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے نبیوں کے پہ اتری ہوئی کتابوں کا انکار کیا، تو وہ لوگ ہوں گے۔ اور جو قرآن پاک کے حکم کو ماننے والے ہیں، قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے لیے تو خوشخبری ہے کہ وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ اور قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے والوں کی تو الگ ہی فضائل ہیں۔ صرف سورہ الرحمن کے بارے میں کتنے فضائل ہیں، ایک سورہ، پورے قرآن کی کیا ہوں گے۔ سورہ الرحمن جو نماز فجر کے بعد تلاوت معمول اس کا ہوگا، وہ کل قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمکتا ہوگا، اور خود سارے لوگ پوچھیں گے کہ اس کے چہرے کو کیا ہوا، کیوں اتنا نور ہے؟ تو فرشتے کہیں گے سورہ الرحمن کی تلاوت کرنے والا تھا۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کے ہر حصے کی اپنی اپنی فضیلت ہے، اپنا اپنا اجر و ثواب ہے۔ قرآن تو ایسا دوست ہے، ہماری کتاب جو اللہ نے ہمیں دی، الحمدللہ ہم خوش نصیب امت ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دی، اس میں کوئی رد و بدل آج تک نہیں ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں کہ قرآن پاک کا جڑ جانا اپنے ساتھ دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ پھر اتنے فضائل ہیں کہ اپنے اولاد کو قرآن پڑھانے والا اور اس کا حفظ کرانے والا، اس کے اپنے فضائل، جنت میں اس والدین کو ایک منفرد لباس دیا جائے گا جو پوری جنت میں کسی کا نہیں ہوگا۔ پھر ان والدین کو خوشخبری سنائی گئی کہ سورج سے بھی زیادہ روشن چمکدار تاج ان کے سر پہ رکھا جائے گا، جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی، حفظ کرایا۔ تو ہماری کتاب کے ہر شعبے کے ساتھ جڑ جانا اس امت کی بہت بڑی خوش بختی ہے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں، نیک صالح اعمال کرنے والے ہیں، ان کا داخلہ اللہ کی رحمت سے جنت میں ضروری ہے، لازمی ہو گیا ہے۔ دو ہی شرطیں اللہ تعالیٰ رکھے جنت کے، ہم سے دو کام مانگے، ایمان کا ہونا اور عمل صالح۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کے وعدے کیے، جنت کے خوبصورت مناظر دکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ رب رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، محبت کرنے والے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی خصوصی محبت ہے۔ وہ خصوصی محبت یہ کہ ہر قدم پہ نیکی، یوں سمجھیں کہ ہمارے پاؤں میں اللہ تعالیٰ نے ہیرے بکھیرے ہوئے ہیں، ہمارا کام اٹھا کر ان کو جھولیوں میں بھر لیں۔ ہر قدم پہ نیکی، یہاں تک کہ کسی کو مسکرا کے دیکھ لو، صدقے کا ثواب۔ ایک مومن کو ٹھوکر لگی، اس کے سارے گناہ جھڑ گئے۔ مسلمان بہن دوسری مسلمان بہن کو مصافحہ کرتی، ہاتھ ملاتی، جب تک ہاتھوں میں ہاتھ رہتا ہے گناہ گرتے رہتے۔ چھوٹے چھوٹے عمل پہ پہاڑوں جتنی نیکیاں۔ اپنے سالن میں تھوڑا پانی زیادہ ڈال لو کہ میں نے پڑوس کو دینا ہے، تو اس کے سارے سال کے رزق کا وعدہ اللہ نے کر دیا۔
تو مسلمان مومن جو بھی کلمہ گو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی شان بیان فرمائی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا مذہب دیا، ایسا دین دیا جس میں ہم صرف لینے والے بنیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قدم قدم پہ انعامات سے نوازا ہے. رمضان کا مہینہ ہمارے لیے کتنا بڑا انعام ہے، جس میں مسلمان کے رزق کا بھی وعدہ کیا جاتا ہے، ہر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ احادیث پڑھے رمضان کے فضائل میں تو انسان کے 14 طبق روشن ہوتے ہیں. جس طرح ایک حدیث شریف میں یہ ہے کہ 5 خصوصیات اس امت کو زیادہ دی گئی دوسری امتوں سے، جن میں سب سے اہم خصوصیت یہ کہ روزہ دار کی منہ کی بو جو خالی معدہ ہونے کی وجہ سے اس کے منہ میں جمع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ بھی مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے. مشک و عنبر جنت کی وہ خوشبودار مٹی ہے جس کی مہک سے پوری جنت مہکی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کو مسلمان روزہ دار کے منہ کی بو بھی پسند ہے، اتنی محبت کرنے والے ہیں اللہ. تو اسی سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ وعدہ کب آئے گا، یعنی قیامت، حق وسع، اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں جو پیچھے فرمایا کہ لا ریب فیہا، نہیں ہے اس میں کوئی شک، وہ آ کے رہے گی. اور جو جب آئے گی تو اللہ تعالیٰ کافروں سے فرماتے ہیں کہ تمہاری آنکھیں کھلی کو کھلی رہ جائیں گی اور تب تمہیں یقین آئے گا، ایسے تم پیغمبر کی بات پہ یقین نہیں کرتے. اسی سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی بیان فرمائی کہ ساری کی ساری حمد و تعریف اللہ ہی کے لیے، فللہ الحمد، جو رب ہے 7 آسمانوں کا اور زمین کا اور رب العالمین تمام جہانوں کا. تو بہت بڑی شان ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی، سارے جہانوں کا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے. نہ جانے کتنے جہان اللہ نے بنائے ہیں. ہمیں ایک یہ جہان اور دوسرے جہان کا پتہ ہے کہ ایک جہان سے ہم منتقل ہوتے ہیں دوسرے جہان میں چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے جہان بھی بنائے ہیں، فضاؤں کے جہان بھی بنائے، فضاؤں میں جو اڑ رہے ہیں پرندے ان کو بھی روزی مل رہی، کھا رہے. 7 آسمانوں پہ نہ جانے کتنی مخلوقات اللہ نے بنائے، فرشتے، لشکر کے لشکر فرشتے ہیں، وہ بھی پانیوں کے اندر بھی. تو اس سب کی جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی یا جہان بنائے، ان کا پیدا کرنے والا، ان کو کھلانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہیں، سارے جہانوں کا پروردگار. جب ہم نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کی پہلی آیت کے آخر میں بھی رب العالمین الحمد سے شروع ہوتی کہ وہ رب ہے، پروردگار ہے تمام جہانوں کا. ہم اقرار کرتے ہیں اللہ ہی کے کلام کو پڑھ کے، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، کبریائی کی چادر اللہ ہی کو سجتی ہے. یعنی اللہ نے فرمایا کہ بڑائی صرف میرے لیے ہی ہے، یہ کسی انسان میں نہیں آ سکتی. نہ ہمارے اندر کوئی ایسی صفت ہے جس پہ ہم کہیں کہ یہ میری اپنی ذاتی ہے. ہماری جو بھی اللہ ہی کی عطا ہے. ہم جو بول رہے ہیں قوت گویائی اللہ نے دی ہے، گوشت کے ٹکڑے کو ہم اس سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں، ہمارے دیکھنے کی صلاحیت، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کی، سارا کچھ اللہ ہی کے. تو بندے کی کیا تعریف، تعریف تو اللہ ہی کی ہے ساری. تو اللہ نے فرمایا کہ کبریائی اللہ ہی کی ہے جو کہ آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے. وَهُوَ العزیز الحکیم، اور وہ ہے غالب، حکمت والا، دانا. حکیم اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے، صفاتی نام، حکمت والا، یعنی جو کام بھی اللہ کرتے ہیں وہ بڑے حکمت سے کرتے ہیں، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. خاص طور پہ انسان کا زندگی کے معاملات جتنے بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ اللہ ہی کے حکم سے ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی درخت کا پتہ بھی نہیں گر سکتا. اس کا واضح اللہ تعالیٰ نے 7ویں پارے میں ہم پڑھیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، کہ کوئی بھی پتا نہیں گر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. تو کائنات کا پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں گر سکتا. تو ساری کی ساری کائنات، سارا کی ساری دنیا کا جو بھی نظام ہے اللہ ہی کی حکمت سے چل رہا ہے. الحمدللہ 25 پارہ ہمارا ختم ہوا. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.